حزب اللہ کا اسرائیل پر بڑا حملہ، ملٹری انٹیلیجنس یونٹ پر میزائلوں کی بارش، کئی راکٹ کھلے علاقوں میں گرے، کئی کو مار گرایا، صہیونی فوج کی تصدیق۔ مزاحمتی تنظیم نے حیفا شہر کو بھی نشانہ بنایا، 10 افراد زخمی، لبنان میں گھمسان کی جنگ، مزید 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے، مجموعی تعداد 11 ہو گئی۔ صہیونی طیاروں کی ٹائر شہر پر بارود کی برسات، غزہ کی پٹی میں آگ اور خون کا کھیل جاری، اسرائیلی فوج کی رفح، جبالیہ اور نصیرات پر شدید بمباری، مزید 12 فلسطینی شہید ہو گئے۔ مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، سیاسی و مذہبی قیادت ایک پیج پر، ایوان صدر میں آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ جاری، غزہ میں فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ، اسرائیلی مظالم کی شدید مذمت، فلسطینی عوام کو غیر متزلزل حمایت کی یقین دہانی۔ صہیونی جارحیت کے خلاف امریکہ سمیت کئی ممالک میں احتجاج، نیو یارک میں عوام کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، اسٹاک ایکسچینج کے سامنے بڑا فلسطینی پرچم لہرایا، واشنگٹن پارک، یونین سکوائر اور ٹائم سکوائر تک مارچ، کولمبیا یونیورسٹی کے طلباء کا مظلوموں سے اظہار یکجہتی، کیلیفورنیا اور لاطینی امریکہ میں بھی مظاہرے، اردن، تیونس اور ترکی میں اسرائیلی دہشت گردی کے خلاف آواز بلند، فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ فلسطینیوں کا دن رات خون بہایا جا رہا ہے، عالمی ضمیر کو آج جاگنا چاہیے۔ کیا ان کی یہ آو بکا، ان کی یہ چیخیں ان تک نہیں پہنچ رہی؟ کیا عالمی طاقتوں کو فلسطینیوں کا خون نظر نہیں آتا؟ جنگ روکنے کے لیے بھرپور آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اے پی سی سے خطاب، کہا کانفرنس سے دنیا کو قومی یکجہتی کا پیغام گیا، فلسطین کی آواز بلند کرنے کے لیے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دیا جائے گا، کشمیر میں بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں، مقبوضہ وادی میں بھارتی فوج خون کی ہولی کھیل رہی ہے، نواز شریف کی مسلم ممالک سے فیصلہ کن اقدامات کی اپیل، کہا اس وقت اپنی قوت کا استعمال نہ کیا تو کب کریں گے؟ کیا فائدہ ایسی اقوام متحدہ کا جو اپنی قراردادوں پر عمل ہی نہیں کرا سکتی؟ سفارشات مرتب کر کے اسلامی دنیا سے رابطہ کیا جائے۔ فلسطین کے لیے سیاسی اور صفاتی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے، کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، بلاول بھٹو کا عزم، اسرائیل کا مکروہ چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی کمیٹی بنانے کا مطالبہ، مولانا فضل الرحمان کی بڑے اسلامی ممالک پر مشتمل گروپ بنا کر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کی تجویز، حافظ نعیم الرحمان بولے مسلم ممالک کی خاموشی نے اسرائیل کو طاقت فراہم کی، شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں بھی معاملہ رکھا جائے، صدر آئی پی پی اور وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا بھی اظہار خیال، کہا جانوروں کے حقوق پر کھڑے ہونے والے انسانیت کے قتل پر خاموش ہیں، غزہ کے معاملے پر اسلامی دنیا کو اکٹھا ہونا ہوگا، خالد مقبول صدیقی، امل ولی خان، خالد مقصی اور دیگر رہنماؤں کا فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار۔ کراچی میں فلسطین کانفرنس، غزہ میں اسرائیلی مظالم کی مذمت، ایک سال بعد اسرائیل کا حماس کو ختم کرنے کا خواب پورا نہیں ہوا، حکمران لفظی حمایت کے بجائے عملی اقدامات کریں، مفتی تقی عثمانی کا خطاب، مفتی مریم نے کہا 2 ارب مسلمان 2 کروڑ کے مقابلے میں بے بس نظر آتے ہیں، اقوام متحدہ انصاف دینے میں مکمل ناکام ہو چکا۔ کراچی حملے کے ذمہ داروں کی جلد شناخت کے لیے حکومت متحرک، پاک چین تعلقات کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش برداشت نہیں کی جائے گی، تحقیقات کی ذاتی طور پر نگرانی کروں گا، وزیر اعظم کی یقین دہانی، شہباز شریف کی چینی سفارت خانے آمد، کراچی حملے پر افسوس کا اظہار، چینی سفیر کا فوری حکومتی رد عمل پر وزیر اعظم سے اظہار تشکر، تحقیقات کے حوالے سے حکومت پر اعتماد کا اظہار، وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے پہنچے، دھماکے کی تفصیلات اور تحقیقات میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ کراچی میں ایئرپورٹ سگنل کے قریب دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت، 70 سے 80 کلو گرام بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف، بم ڈسپوزل یونٹ نے کرائم سین سے ملنے والے نمونے پولیس کے حوالے کر دیے، ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ نے قافلہ قریب پہنچتے ہی کار ٹکرا دی، دہشت گرد بلوچستان کا رہائشی تھا، نادرا ریکارڈ سے پتہ چل گیا، خودکش بمبار ڈبل کیبن گاڑی میں سوار تھا جو اس کے نام پر تھی، زیر استعمال موبائل سمز کا ڈیٹا بھی حاصل، حملہ آور کا ایک سہولت کار گرفتار۔
2005 کے تباہ کن زلزلے کو 19 برس بیت گئے. تلخ یادیں اور متاثرین کے زخم آج بھی تازہ. دل خراش سانحے میں 74,000 افراد جاں بحق، 1.25 لاکھ عمر بھر کے لیے معذور ہوئے. متاثرہ علاقوں میں بحالی کے کئی منصوبے اب بھی نامکمل. مظفر آباد میں زلزلے میں جاں بحق افراد کی یاد میں شمع روشن. عدالتی فیصلوں کی مثالوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. عدلیہ کبھی مارشل لاء کی توسیع کر دیتی ہے. غیر آئینی اقدام کی توسیع کا اختیار ججز کے پاس کہاں سے آ جاتا ہے؟ کیا ججز آئین کے پابند نہیں؟ پاکستان میں یہی ہو رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا مارشل لاء لگ جاتا ہے. دوران سماعت چیف جسٹس کے ریمارکس، کہا عدالتی فیصلے کا حوالہ وہاں آئے جہاں آئین و قانون کا ابہام ہو. عدالتی فیصلہ آئین و قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. لگتا ہے وقت آ گیا ججز کی کلاسز کرائی جائیں. پنجاب کے ملازم کی نظر ثانی درخواست خارج. قانون سازی کا چیلنج، ایوان صدر میں بڑی بیٹھک. صدر مملکت وزیر اعظم شہباز شریف، نواز شریف اور فضل الرحمان کی ملاقات. اتحادی رہنماؤں کی فضل الرحمان کو آئینی ترامیم کی حمایت کے لیے راضی کرنے کی کوششیں. گرین سگنل نہ مل سکا، حمایت کا فیصلہ پارٹی نے کرنا ہے. جے یو آئی آئینی ترامیم کے لیے الگ مسودہ تیار کر رہی ہے، مولانا کا موقف. کارکنوں کو ریاست کے خلاف تشدد پر اکسانے اور توڑ پھوڑ کے الزامات. بانی پی ٹی آئی علی امین گنڈا پور سمیت دیگر رہنماؤں پر مزید 4 FIR کٹ گئیں. اسلام آباد میں درج مقدمات کی تعداد 14 ہو گئی. دہشت گردی، اقدام قتل اور دیگر سنگین دفعات شامل. بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کا مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. آج ATC میں دوبارہ پیش کرنے کا حکم. کراچی کے علاقے ملیر ماڈل کالونی کے قریب واٹر ٹینکر کی موٹر سائیکل کو ٹکر. 2 بچے جاں بحق، شناخت طلحہ اور محمد شاہ کے نام سے ہوئی. 2 افراد زخمی. پولیس نے ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. صادق آباد پولیس کے کچے میں کامیاب کارروائی. کانسٹیبل کے قتل میں ملوث 2 خطرناک ڈاکو مارے گئے. شناخت نصیر اور طارق جھکرانی کے نام سے ہوئی. گھوٹکی میں قومی شاہراہ پر ڈاکوں کی فائرنگ. خاتون سمیت 3 افراد زخمی. کئی گاڑیوں کے ٹائر پھٹ گئے. ہیلن کے بعد امریکہ کو ایک اور طوفان کا سامنا. ملٹن طوفان کیٹیگری 5 میں تبدیل. 160 میل فی گھنٹے کی رفتار سے ہواؤں کی پیشگوئی. ریاست فلوریڈا میں الرٹ. لوگوں نے نقل مکانی شروع کر دی. حسن ابدال پولیس نے کٹی پہاڑی واقعے کا مقدمہ درج کر لیا. عمر ایوب، اعظم سواتی، علیمہ خان، عثمان خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سمیت 55 شخصیات نامزد. دہشت گردی، ڈکیتی، اقدام قتل سمیت 22 سنگین فوجداری دفعات شامل. شیخ پورہ کوٹ عبد المالک انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ. 5 افراد جاں بحق، 10 شدید زخمی ہو گئے. لاشیں اور زخمی اسپتال منتقل. اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان آج 4 وکٹ پر 328 رن سے اننگز آگے بڑھائے گا. پہلا روز قومی بیٹرز کے نام رہا. شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچریاں سکور کی.